شعر میں مطلب کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، مطلب کس معیار پہ ہم کہیں گے کہ یہ معیاری شعر ہے؟ مختصر بات تو اتنی ہی ہے کہ شعر جو ہے وہ شعر ہو. اب اس کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا اس میں یہ ہے نا سر، دیکھیں کہ شعر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی شعر ہو تو ظاہری بات ہے عام آدمی کو نہیں پتا شعر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو شاعر کو پتا ہے. عام آدمی کے لیے شعر وہ ہے جو اس کو اچھا لگے. اب معاملہ یہ ہے کہ اچھا تو کچھ بھی لگ سکتا ہے، اچھا وقتی طور پہ لگ سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ زمان و مکان کی سرحدیں وہی اشعار عبور کر سکے ہیں جن میں واقعی کوئی بات تھی. اب ایسے ایسے شعراء ہیں جن کی ایک ایک شعر ہی مشہور ہے، لیکن مثلا میاں داد سیاح کا ایک شعر ہے، قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اچھا اب میاں داد سیاح کوئی بھی نہیں جانتا، اس کا دیوان بھی ہوگا، اس نے سینکڑوں غزلیں کہی ہوں گی، لیکن شعر ہے. جو شعر عوام الناس میں تا دیر ایک دو نسلوں تک معروف رہتا ہے، کالموں میں کوٹ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، گفتگوؤں میں آ جاتا ہے. اب دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، کوئی بات ہے، کوئی ہے نا بات. تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ کسی شعر میں کیا ہو تو وہ، لیکن پہلے تو وہ شعر ہو. جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شعر ہو تو مروجہ اس اسالیب اور پیمانے وہی ہیں، بحر میں وہ ٹھیک ہو، وزن میں ہو اس میں. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو شعر عوام میں پاپولر ہوتا ہے نا، یا جو اس میں ایک بات کا ہونا تو اشد ضروری ہے، بات کے بغیر تو شعر نہیں چل سکتا. اس میں روانی اور نثری ترتیب کے قریب تر ہونا، وہ شعر زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. اچھا ایک بڑی پیاری بات میں نے کہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ شاعری جب معراج پہ ہوتی ہے، اپنی معراج پہ عروج پہ پہنچتی ہے تو وہ نثر کے قریب ہو جاتی ہے، اور نثر جب عروج پہ پہنچتی ہے تو شاعری کے. یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم مجید امجد کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کی شاعری کے آخری دور تھا تو انہوں نے ایسی نظمیں لکھی جن پر بعض لوگوں کو نثری نظم ہونے کا گمان ہوا. وہ فعل ان کی بحر میں ہیں، لیکن فعل ان کی بحر انہوں نے بہت آزادی سے استعمال کی ہے. اس کے بہت سارے زحافات، اور ذرا یوں سمجھ لیجیے بعض جگہوں پہ لگتا ہے کہ اچھا فعل ان بھی پورا نہیں ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ نثری اور آزاد نظم کے بیچ کی کوئی چیز ہے. اچھا اس طرح کے تجربات افتخار عارف صاحب کی کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں، اور بھی کئی لوگوں نے کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غزل کا شعر ہے تو جس کو جیسے ہم کہتے ہیں تاقید لفظی یا تاقید معنوی سے بچنے کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ نثری ترتیب کے قریب تر ہو، آسانی سے زبان پہ چڑھنے والا ہو، اور اگر کسی مصرے میں ضرب المثل بننے کی صلاحیت ہو تو اسے بھی سیدھا ہی ہونا پڑے گا. لیکن یہ کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے. اب غالب کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو مختلف مواقع پہ یاد آتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، تقاریر میں استعمال ہوتے ہیں، کالموں میں ہوتے ہیں، لیکن ذرا گہرے بھی ہیں اور ذرا مشکل بھی ہیں. اب غالب کا ایک شعر ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. اب یہ پورا مصرع ایک کہہ لیں کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. اب شعر تو بہت اعلیٰ ہے، اور لیکن اس کی سطح جو ہے وہ عام آدمی سے بہت اوپر کی ہے. آج کل یہ لوگ اس طرح کی شاعری پریفر نہیں کرتے. آج کل لوگ آسان دو طرفہ معاملہ ہے، عوام بھی اسی طرح کی چیز مطلب شاعر بھی ظاہری بات ہے عوام کے لیے لکھتے ہیں. جی اچھا سر، آپ نے باتوں میں ایک نئی صنف، نئی تو نہیں اس طرح سے کہیں گے، ایک نسبتاً نئی غزل کی نسبت اور نظم کی نسبت، آزاد نظم اور رافع بند یا جو بھی اصناف ہیں ان کے بعد آنے والی نثری نظم.
اس پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ کیا نثری نظم کے قائل ہیں؟ جی کہ آپ مطلب، اور جس طرح ایک سینئر ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم تب نثری نظم کے شاعر کو شاعر مانیں گے جب وہ وزن کے رستے سے ہو کے آئے گا. ایک رائے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی اس میں کیا رائے؟ میرے خیال میں شاعری جن بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے وہ اظہار سے، زبان کے استعمال سے متعلق ہیں. اصل میں نا سوال بنیادی پتہ کیا ہے، جو دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں عروض کو شاعری ہونے کا لازمہ تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عروض شاعری کے لیے اضافی چیز ہے. اصل فرق یہ ہے رائے کا. اچھا، اضافی یعنی لازمہ ہونا اور یا اضافی ہونا یعنی ہے یا نہیں؟ لازمہ یہ ہے کہ عروض نہیں تو شاعری ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک رائے یہ ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ بھی ہو سکتی ہے اور عروض کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اضافی چیز ہے. ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے.